اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہمارے ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو باقی رکھنا اور مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر نظر ڈالیں تو ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر، پہلا نمبر ہے 9923223361 اور دوسرا نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح لیکن مدد پابندی کے ساتھ ضرور کریں اور ہم کو مضبوط سپورٹ کریں۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی اچھی خبر سے میں آج کی شروعات کر رہا ہوں۔ جی ہاں، ہائی کورٹ نے زبردست انداز میں کہا، کیا کہا کہ اذان مسجد میں نمازیوں کو مدعو کرنے، بلانے کا ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ اگر بھونگے اتارے گئے تو مسجد انتظامیہ نمازیوں کو پھر کیسے بلائے گی؟ ہائی کورٹ کا بڑا بیان آیا ہے۔ مساجد سے لاؤڈ اسپیکر نکالنے اور پولیس کے ذریعے سے ہر دھرمی تاناشائی اور جرمانہ عائد کرنے کے معاملے میں گزشتہ کل ممبئی اور اس کے گرد و نواح میں واقع 148 مساجد کے ٹرسٹیوں APCR کی جانب سے دائر پٹیشن پر ہائی کورٹ میں سماعت عمل میں آئی۔ اس سماعت کے دوران عدالت نے حکومت، DG اور ممبئی پولیس کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اس کیس کے بابت مزید تفصیلات مانگی ہے۔ اس موقع پر عدالت نے سرکاری وکیل سے کہا کہ عدالت یہ جانتی ہے کہ اذان مسجد میں نمازیوں کو بلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر آپ لاؤڈ اسپیکر اتار لیں گے تو مسجد انتظامیہ اپنا پیغام نمازیوں تک کیسے پہنچائے گی؟ جس طرح ہندو حضرات مندر جا کر گھنٹی بجا کر پوجا کرتے ہیں تو مسلمان اذان سن کر مسجد جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ اس موقع پر عدالت نے وکیل استغاثہ سے پوچھا کہ آیا صوتی آلودگی کے ضمن میں پولیس نئی کارروائی کے دوران سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن کی کیا پولیس نے پاسداری کی ہے، اور کیا ایسی کارروائی دیگر مذہبی اداروں کے خلاف بھی کی گئی ہے؟ جواب میں سرکاری وکیل نے کہا کہ کارروائی سے پہلے سپریم کورٹ کے رہنما اصولوں کی مکمل پابندی کی گئی ہے اور یہ کارروائی مشترکہ طور پر مختلف مذہبی اداروں پر کی گئی ہے۔ جب عدالت نے پوچھا کہ اس بابت تمام ڈیٹا موجود ہے تو سرکاری وکیل نے حامی بھری۔ خیر، سب جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، کانگریس کے ایکس پریزیڈنٹ آف مہاراشٹر نانا پٹولے کا بڑا غصے سے بھرا بیان آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ BJP کے ایک منتری لونیکر، انہوں نے کسانوں کے خلاف گھٹیا بیان دیا۔ اس بیان کو لے کر موجودہ کانگریس کے پردیش ادھیکش
ہرش وردھن جی سبکار کا بڑا بیان اسی وقت آیا تھا جو ہم نے چینل پر تفصیلی بتایا تھا، لیکن اب کانگریس کے سابق صدر ایکس پریزیڈنٹ نانا پٹولے لونےکر کے بیان پر غصہ ہو کر یہ بولے کہ مودی اور بی جے پی لونےکر کے باپ ہو سکتے ہیں، کسانوں کے نہیں۔ کسانوں کے لیے میں نے پارلیمنٹ کی رکنیت اور پارلیمنٹ کی ممبرشپ کو بھی ٹھکرا دیا۔ ایک دن کی معطلی کی کیا حیثیت ہے؟ کسانوں کے لیے میں پوری زندگی وقف کر سکتا ہوں۔ نانا پٹولے کی معطلی پر اور سسپینڈ کیے جانے پر اپوزیشن نے زبردست انداز میں احتجاج کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سابق وزیر لونےکر نے کسانوں سے متعلق بڑا گھٹیا قسم کا بیان دیا تھا۔ اسی کو لے کر نانا پٹولے نے کہا کہ مودی اور بی جے پی تیرے باپ ہو سکتے ہیں، کسانوں کے نہیں۔ تم مجھے ایک دن کے لیے سسپینڈ کر دو، ارے میں تو پوری زندگی کسانوں کے لیے میں وقف کر رہا ہوں۔ آئرہ دن بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، آر ٹی آئی سے ایک بڑا خلاصہ اور بڑا انکشاف ہوا ہے۔ جی یوگا ڈے پر، یوگا ڈے آیا نا، ایک پاکھنڈی بابا کا خوب پرچار ہوتا ہے۔ 120 کروڑ روپے خرچ کیے گئے یوگا ڈے پر، سرکار نے 120 کروڑ روپے خرچ کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ اس شہرت کا کیا فائدہ؟ جب 80 کروڑ ہندوستانی روزانہ بھوکے سوتے ہیں تو تمہاری اس شہرت کا اور تمہارے اس پرچار پرسار کا جو ایک دن کے یوگا ڈے پر 120 کروڑ روپے تم نے خرچ کیا، اس کا کیا فائدہ؟ یوگا ڈے صرف ایک دن کے لیے ہے، پھر بھی ہم نے یعنی سرکار نے 120 کروڑ روپے خرچ کر ڈالے اس کے پرچار اور پرسار پر۔ اگر 120 کروڑ روپے کو غریبوں پر خرچ کیا جاتا تو بہت کچھ بہتر کیا جا سکتا تھا۔ آر ٹی آئی ایکٹیوسٹ اجے بوس کی طرف سے دائر معلومات کے حق کی درخواست کے ذریعے یہ بات سامنے آئی ہے کہ حکومت ہند یعنی بی جے پی سرکار نے انٹرنیشنل یوگا ڈے کی تقریبات اور پروگرامز پر 120 کروڑ 1.2 ملین خرچ کیے ہیں، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 2024 کے مقابلے میں 3 گنا تھے، یعنی 3 گنا زیادہ خرچ کیا گیا اس بار یوگا ڈے پر۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے، مہاراشٹر مہایوتی یعنی بی جے پی فڈنویس سرکار کی اب نظر بلدیاتی انتخابات پر ہے، میونسپل کارپوریشن کے الیکشن پر اب بی جے پی کی نظر ہے۔ اسی کو لے کر بڑی تبدیلی فی الحال مہاراشٹر میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے کی ہے۔ رویندر چوہان کو مہاراشٹر کا نیا صدر، نیا ادھیکش مقرر کیا گیا ہے۔ بی جے پی نے مہاراشٹر کی ریاستی قیادت میں تبدیلی کرتے ہوئے رویندر چوہان کو پارٹی کا نیا ریاستی صدر نامزد کیا ہے، جو نائب وزیر اعلیٰ فڈنویس کے قابل اعتماد، رفیق، دوست، جگری سمجھے جاتے ہیں۔ منگل کو ممبئی میں پارٹی کے اجلاس کے دوران موجودہ صدر اور محصولات کے وزیر چندر شیکھر باونکلے انہیں باضابطہ طور پر یہ عہدہ سونپیں گے۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بلدیاتی اداروں کے آنے والے الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ چوہان کی تنظیمی صلاحیتوں نے اس سے پہلے تھانے اور کوکن خطے میں پارٹی کی کارکردگی کو نمایاں طور پر بہتر بنایا ہے۔ ناظرین گزشتہ کل شام 7 بجے ہمارے اپنے جلگاؤں کے ایس پی آفس کے میٹنگ ہال میں ایک شاندار امن کمیٹی شانتتا سمیتی کی شارٹ نوٹس پر ایک میٹنگ بلائی گئی۔ گزشتہ کل ہمارے یہاں ہمارے ناسک شیتر کے آئی جی دتاترے کراڑے صاحب تشریف لائے تھے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ دتاترے کراڑے صاحب جلگاؤں میں ایس پی رہ کر جا چکے ہیں اور اب وہ آئی جی ہے۔ جی ہاں، ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ گزشتہ کل وہ جب آئے تو ہماری اپنی کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کوآرڈینیشن کمیٹی، جس کا ادھیکش میں خود ہوں اور کوآرڈینیٹر عبد الکریم سالار صاحب، ہم نے اور ہماری پوری ٹیم سید ایاز علی، خالد بابا باغبان، امجد پٹھان، عرفان سالار،
ہم تمام نے مل کر باقاعدہ آئی جی صاحب کا بکے دے کر، شال دے کر ستکار و سمان کیا۔ اس موقع پر شانتتا سمیتی کی میٹنگ میں جو ہندو مسلم لیڈران ہیں، شہر کے ذمہ داران ہیں، انہوں نے بالکل صاف طور سے کھل کر اپنی بات رکھی اور یہ بتایا کہ الحمدللہ ہمارا اپنا شہر اور ضلع ہندو مسلم ایکتا، سدبھاونا، پیار کے لیے مشہور ہے اور بہت ہی شانتی پر علاقہ ہے ہمارا اپنا شہر اور ہمارا اپنا ضلع۔ الحاج عبدالکریم سلار صاحب، سید ریاض علی صاحب، جمیل بھائی دیش پانڈے، دیپک جوشی صاحب اور ایک دو اور ساتھی ہیں ہندو بھائیوں میں، انہوں نے اپنی بات رکھی۔ اس کے بعد ایس پی صاحب نے اپنی بات رکھتے ہوئے لوگوں سے آہوان کیا کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو اور بہتر سے بہتر بنانے کی کوششیں کی جائے گی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جب سے ہماری یہ پوری ٹیم، جیسے ایس پی صاحب، مہیشور ریڈی صاحب اور نکھاتے صاحب، گاوی صاحب اور ان کی پوری ٹیم، میں خود دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں شہر کا ایک ذمہ دار بھی ہوں، علماء کا ذمہ دار بھی ہوں، مسلم دھرم گرو ہونے کے ناطے پورے ضلع پر نظر ہے۔ الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے ہمارے یہ ایس پی صاحب، گاوی صاحب، نکھاتے صاحب کی پوری ٹیم ہے، الحمدللہ بہت امن والا ماحول ہے، شانتی والا ماحول ہے۔ ایس پی صاحب نے گزشتہ کل بھی کہا کہ اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر آخر میں ادھیکش اس شانتتا سمیتی کے دتاترے کراڑے صاحب، آئی جی صاحب نے اپنی بات رکھی اور انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرے پرانے متروں کو دیکھ کر اور مل کر آج مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ آئی جی صاحب نے کہا کہ ہمارا اپنا شہر، ہمارا اپنا ضلع، ہمارا اپنا مہاراشٹر اور ہمارا اپنا دیش وکست کیسے ہو، پرامن کیسے ہو اور کیسے آگے بڑھیں اور دنگے فساد، ہر قسم کے لڑائی جھگڑے نفرتوں سے پاک ہو، کس طریقے سے ہم مل کر یہ کام کریں اور دیش کو آگے لے جائیں اور کیسے امن کا ماحول بنائیں، یہ آپ کی ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ گزشتہ کل کی شانتتا سمیتی کی میٹنگ بے حد کامیاب رہی اور پھر بعد میں پروگرام ختم ہونے کے بعد میں دتاترے کراڑے صاحب، آئی جی صاحب نے ہر آدمی سے، ہر ذمہ دار سے ملاقات کی اور صرف ملاقات ہی نہیں کی بلکہ سارے ساتھیوں نے ایک ایک کر کے اپنے گروپ کے ساتھ دتاترے کراڑے صاحب کے ساتھ میں سیلفی بھی لیا، فوٹو بھی کھینچا۔ گزشتہ کل کا یہ پروگرام بڑا کامیاب رہا۔ ایان بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ریاست مہاراشٹر کے مراٹھواڑہ کے بیڑ کی ایک خبر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بیڑ میں ایک نابالغ، ایک چھوٹی بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی۔ اسی زیادتی کیس میں چیف منسٹر یعنی مکھیہ منتری دیویندر فڈنویس کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بیڑ کیس ملزموں کو بخشا نہیں جائے گا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا ہے، ہم اس بات کی جانچ کریں گے کہ اس معاملے میں صرف 2 دن کی ہی تحویل کیوں مانگی گئی۔ سوال یہ ہے کہ کیا دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے؟ ہم سینئر خواتین آئی پی ایس افسران کی قیادت میں یہ تحقیقات کریں گے، انکوائری کریں گے اور اس بات کی جانچ کریں گے کہ کیا اس معاملے میں کوئی سیاسی حمایت، پولیٹیکل سپورٹ ہے۔ اس معاملے میں ملزموں کو سخت سزا ملے گی اور ان کے بچانے والوں کو بھی بخشا نہیں جائے گا۔ خیر، بہت اچھی بات ہے اگر ایسا ہوتا ہے۔ فڈنویس جی، اگر آپ کا بیان اوریجنل ہے اور اوریجنل میں ایسا ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جب سے بی جے پی سرکار آئی ہے بہت زیادہ ریپ کیسز بہت زیادہ ہوئے ہیں، کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ آپ کی سرکار بیٹی بچاؤ کا نعرہ لگا کر آئی تھی، لیکن ان 11 سالوں میں پورے ہندوستان میں بی جے پی کے آنے کے بعد جتنے ریپ ہوئے ہیں اتنے 70 سالوں میں کبھی نہیں ہوئے تھے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، نواب ملک کے خلاف جو مانہانی، جی ہاں، حد کے عزت کے مقدمات دائر کیے گئے تھے، وہ دونوں مقدمے ختم ہو گئے ہیں۔ اے این سی پی کے رہنما نواب ملک کے خلاف بی جے پی کے موہت بھارتیہ کی جانب سے مان ہانی کے 2 مقدمات واپس لینے کے بعد کیس بند کر دیا گیا ہے۔ درخواست اس وقت واپس لی گئی جب نواب ملک نے مجسٹریٹ عدالت میں مقدمے کو نمٹانے کی درخواست کی۔
भारतीय जनता पार्टी पिछली 15 समातों में अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए अदालत में हाजिर नहीं हुई थी। सब जानते हैं कि क्यों हाजिर नहीं हुई थी, और ये भी सब जानते हैं कि बीजेपी की गोद में बैठने के बाद में किस तरीके से सारे केसेस नील हो जाते हैं। ये तो मानहानि का मुकदमा बीजेपी ने करवाई थी, बड़े बड़े घोटाले और करप्शन करके आप वॉशिंग मशीन बीजेपी में चले जाएं, आपके सारे दाग धब्बे धुल जाएंगे। यहाँ दिन बड़ी खबर आ रही है जी हाँ, शरद पवार ग्रुप के एमएलए रोहित पवार इस वक्त सुर्खियों में आए जब उन्होंने असेंबली में कहा कि यह हुकूमत गजनी सरकार है। गजनी सरकार के पोस्टर के साथ वो पहुंचे और उन्होंने हुक्मरान महायुति पर इंतखाबात के बाद इसकी भूलने की बीमारी पर कड़ी तनकीद की। आपको याद होगा आमिर खान ने गजनी का एक पिक्चर में रोल अदा किया था, जिसमें वो 10 मिनट उनकी मेमोरी रहती है और 10 मिनट के बाद में वो सब भूल जाते हैं। तो बस ऐसी ये हुकूमत बीजेपी सरकार, फडणवीस सरकार गजनी सरकार, जितने वादे किए थे वो सब झूठे हैं और वो सारे किए हुए वादे बड़ी बेशर्मी और बेगैरती के साथ ये हुकूमत भूल गई है। इसलिए रोहित पवार ने कहा कि यह हुकूमत गजनी सरकार है। उन्होंने कहा कि जैसे गजनी नाम का किरदार जो कुछ चीज़ों को याद रखता है लेकिन मुश्किल वक्त में उन्हें भूल जाता है, हमारी हुकूमत भी इसी तरीके से और इसी हालत से दो चार नजर आती है। इलेक्शन के दौरान जो वादे उन्होंने किए थे जीतने के बाद वो सब भूल गए हैं। रियासत झारखंड की एक बड़ी खबर आ रही है जी हाँ, झारखंड के सेहत और खुराक की फराहमी और कुदरती आफात के वजीर यानी झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान सामने आया है जो सोशल मीडिया पर काफी धूम मचा रहा है। उन्होंने कहा कि हम नमक रोटी पर गुजारा कर लेंगे मगर भारतीय जनता पार्टी के गुलाम, बीजेपी के गुलाम कभी नहीं बनेंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वो कबाइलियों के, आदिवासियों के वोट तकसीम करके समाज को कमजोर करना चाहती है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर अपनी इज्जत नफ्स को गिरवी नहीं रखेंगे। उन्होंने सख्त कहा कि हम नमक रोटी खा लेंगे, मार भात यानी चावल खाकर गुजारा कर लेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो भूखे ही रहेंगे, लेकिन बीजेपी जैसे दलालों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। उन्होंने कबायली नौजवानों से अपील की कि वो भारतीय जनता पार्टी की चालाकियों को पहचाने और होशियार रहे। ये वही बीजेपी है जो आरएसएस की हिदायत और आरएसएस के आदेश पर अमल करते हुए कबायली शनाख्त को और आदिवासी पहचान को मिटाना चाहती है। इनके पास सिर्फ 3 हथियार है, लालच, झूठे वादे और जात पात की नफरत। इसलिए तमाम लोगों को इनके इन तीनों हथियारों को समझना चाहिए। नाज़रीन, 11वीं जमात में एडमिशन और दाखिलों के प्रोसेस को लेकर अब तमाम स्टूडेंट्स, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब परेशान हो गए हैं, क्योंकि ये मक्कार सरकार पैसे कैसे कमाना है वही फार्मूला इख्तियार करती है। पहले आसानी से बच्चे अपने पसंद के जूनियर कॉलेज में जाते थे और बिल्कुल सस्ती फीस में अपना एडमिशन ले लेते थे, लेकिन अब 11वीं के एडमिशन को ऑनलाइन करके करोड़ों रुपये कमाने का फंडा हुकूमत ने इस्तेमाल किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस्तेमाल किया और तमाम स्टूडेंट्स अब परेशान हो चुके हैं। और ये तो अजीब खबर आ रही है कि इंतजामिया ने तलबा के साथ, स्टूडेंट्स के साथ में एक अजीब मजाक उड़ाया है। 84%, 84% वाले स्टूडेंट को दाखिला और 94% वालों का नंबर भी नहीं, यानी लिस्ट में उनका नंबर भी नहीं। तो खैर ये हुकूमत अजीब व गरीब अंदाज में उल्टे सीधे फैसले कर रही है, ना पढ़ी लिखी है ना लोगों को पढ़ने दे रही है, और तालीम को महंगा करके ये मक्कार सरकार एजुकेशन तालीम को महंगा करके जनता को और ज्यादा परेशान कर रही है। यानी गोया के सरकार का ये कहना है कि हम भी जाहिल हैं, तुम भी जाहिल रहो, तालीम को इतना महंगा कर दो कि आम आदमी पढ़ने ना पाए। राहुल गांधी कहते हैं कि वो इसलिए पढ़ने देना नहीं चाहते हैं क्योंकि लोग पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे तो फिर सवाल करेंगे, और सवाल से मोदी डरता है।
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा, हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लीकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून में मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।